اس فقہ حنفی کے دوران کیا کیا گل کھلے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں اچھی طرح۔ سب سے پہلے یہ فقہ حنفی اس وقت مرتب ہوئی ہے جب بادشاہت، موروثی بادشاہت کا زمانہ آ چکا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، امام مالک نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، قاضی ابو یوسف نے تعاون کیا، عہدہ قضا کا قبول کر لیا۔ نمبر 2، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا رواج شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ ہے، خزانہ اس کا ہے، تمام جو بھی اموال ہیں، تمام زمینیں ہیں، جس کو چاہے دے دے۔ فالامام علی خیار، یہ امام کا اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے۔ نہیں، حضرت عمر کا فیصلہ تو یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مفتوحہ ممالک کی زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، ان سے خراج لیا جائے گا، اور اس درجے احتیاط کوئی مسلمان ان سے زمین خرید بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسلمان حاکم ہے، یہ محکوم ہے، چاہے وہ فارسی ہوں یا رومی ہوں، تو دباؤ میں کم قیمت میں بھی خرید سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو روک دیا گیا تم زمین نہیں خرید سکتے، خریدیں گے بھی کیسے؟ ان کی ملکیت ہی تو ہے ہی نہیں، وہ تو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، نیشنلائزڈ۔ خراجی زمین اسی کو کہتے ہیں، عشری زمین جو ملکیتی زمین ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ خود ایمان لائے تھے، حضور نے فتح نہیں کیا تھا مدینے کو، وہ تو خود جا کر لائے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی زمینیں عشری تھیں، ملکیتیں تھیں، ان میں سے عشر جو ہے وہ لیا جا رہا تھا یا نصف عشر۔ لیکن ان زمینوں کے بارے میں حضرت عمر کا فیصلہ تھا، یہ خراجی ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں، انہی کے پاس رہیں گی، مجوسی ہوں عیسائی ہوں، یہ کاشت کریں گے، خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو، نہ کوئی ایبسینٹی لینڈ لارڈ، نہ کوئی جاگیردار۔ پھر یہ بھی فیصلہ کر دیا اگر کوئی مجوسی یا کوئی بھی عیسائی مسلمان ہو جائے تو زمین بدلے گی نہیں، زمین خراجی رہے گی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے نکلنے کے لیے لوگ اسلام لانے لگے۔ اسلام لاؤ، زمین خراجی رہے گی، زمین ملکیت ہی نہیں ہوگی، زمین وہی رہے گی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ اور یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا اگر کسی جگہ کا کوئی ملک جو ہے وہ بزور شمشیر فتح ہوا تھا، پھر کسی وقت وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ بغیر جنگ کے آ جائے، تب بھی وہ زمین خراجی کی خراجی رہے گی، عشری نہیں بنے گی۔ یہ تھا فیصلہ عمر فاروق کا۔ لیکن دور ملوکیت میں جاگیرداری دے دو بڑے بڑے رقبے جاگیرداروں کو۔ نمبر 2، جاگیردار ساری زمین کو خود تو کاشت نہیں کر سکتا، لہذا مزارعت، جس کے بارے میں ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے حرام مطلق، امام مالک کا فتویٰ ہے حرام مطلق، امام شافعی کا فتویٰ ہے صرف باغ کے تابع زمین ہے تو اس میں مزارعت ہو سکتی ہے، کھلا کھیت اگر ہے مزارعت حرام۔ لیکن جب دور ملوکیت پختہ ہو گیا تو اب فتویٰ دیا گیا، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں، کیا کرتے؟ ملوکیت آ گئی، کیا کریں؟ جیسے ہمارے ہاں جب مارشل لا آ جاتا تھا یا آ جائے فرض کیجئے خدا نہ خواستہ، تو سپریم کورٹ کیا کر لے گی؟ زیادہ زیادہ ہاتھ باندھ کے کہے گی حضرت 90 دن کے بعد چلے جائیے گا، اور اگر وہ 90 دن 900 دن بن جائیں تو کیسے نکال دیں گے وہ؟ انہی 90 دنوں کے اندر انہوں نے نیا پی سی او، ضیاء الحق نے نیا پی سی او بنا لیا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر۔ اب جو اس کے مطابق حلف اٹھائے گا وہ جج رہے گا، باقی دفع ہو جائیں، گھروں کو جائیں۔ لہذا مارشل لا کے آگے کیا کریں گے؟ قاضی صاحب نے یہ کیا کہ اس مزارعت کے اندر جو خرابی اس کی تھی اس کو کچھ کم کر کے، کہ بیج بھی زمیندار جو ہے زمین کا مالک دے، تاکہ فصل خراب ہو تو اس کا بھی تو کچھ نقصان ہو، لیکن جواز کا فتویٰ دے دیا۔ یہ جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری یہ دور ملوکیت کی پیداوار ہے۔ اور سن لیجئے، دور ملوکیت کی فقہ میں چور دروازے سے سود بھی داخل ہو گیا۔ وہ جو اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے، ابلیس کی زبانی کہلوایا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ یہ جو سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات۔ وہ جو اقبال نے کہا اور خوب کہا ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب،
از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے، جو اس کی رگوں میں سرخ خون دوڑ رہا ہے، اس سے وہ لال پری کشید کی ہے، جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلبوں کے اندر یا گھر میں شراب پیتا ہے لال پری، وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدور کی رگوں کا سرخ خون ہے۔ اور یہ دہ خدا، یہ جو زمیندار اور جاگیردار ہیں، ان کے جور و جفا کی وجہ سے کاشتکار ہاری کسان کی کھیتی بگڑ گئی ہے۔ انقلاب ہے انقلاب، انقلاب آنا چاہیے۔ تو یہ جان لیجئے دو ہیلوں کے ذریعے سے بیع معجل، بیع مرابحہ، یہ باتیں اب آپ کو سمجھنی ہوں گی، اس کے بغیر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہوائی باتوں سے بات نہیں ہوگی۔ زمین کی دو قسمیں، عشری زمین جو کسی کی ملکیتی ہو، یہ صرف ان ممالک کی زمینیں ہیں جو بغیر زور شمشیر کے فتح ہوئی، خود بخود ایمان لے آئے، جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں کہیں شمشیر نہیں استعمال ہوئی، وہاں تو مسلمان تاجروں اور صوفیوں کے ذریعے سے اسلام آیا، وہاں کی ساری زمینیں عشری ہیں۔ لیکن ہندوستان فتح کیا گیا تھا، لہذا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، پچھلی صدی کے سب سے بڑے محدث، فقیہ اور مرشد، میرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ، وہ لکھتے ہیں ما لا بد منہ میں، ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں کوئی اراضی عشری نہیں ہے، لہذا میں عشر کے مسائل ہی نہیں لکھتا۔ خام خواہ طالبوں کے ذہن پر، طالب علموں کے ذہن پر بوجھ ڈالنے سے فائدہ کیا؟ irrelevant، یہاں عشری زمین ہے ہی نہیں، ساری جو ہے خراجی زمینیں ہیں۔ لیکن اس صدی میں آ کر ایک بہت بڑے عالم دین نے پاکستان کی زمینوں کو عشری قرار دے دیا، اور ان کے بیٹے وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے چونکہ جج ہیں، مفتی تقی عثمانی، اب تو مفتی اعظم کا لفظ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب کے نام کے ساتھ آتا تھا رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی زمیندار سے اس کی زمین کا 1 انچ بھی نہیں لیا جا سکتا۔ شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ ہیز گیون دی ورڈکٹ، کوئی ایگریرین ریفارمز آگے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انہوں نے بڑا فضل کیا، کرم کیا کہ پچھلی ایگریرین ریفارم جو ہوئی تھی ان کو جو ہے کنڈول کر دیا، جو ہو گیا چلو، لیکن آئندہ نہیں ہوگا، یہ راستہ بند۔ یہ فقہ جو دور ملوکیت میں مرتب ہوئی تھی، اگر وہ یہاں نافذ ہوگی تو نہ جاگیرداری کا سد باب ہوگا، نہ سود خوری کامل ختم نہیں ہوگی، ہاں کچھ کمی ہو جائے گی، سود در سود نہیں رہے گا، لیکن یہ کہ سود بیع معجل، یہ گلاس اگر نقد خریدتے ہو 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے ہوں گے، یہ 1 روپیہ کیا ہوا؟ ہر کامن سینس رکھنے والا آدمی کہے گا سود یہ جائز ہے۔ بیع مرابحہ، ایک شخص ہے، آپ اس کو دیانتدار بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ نے کچھ ہے خریدنی تھی، آپ وقت نہیں صرف کر سکتے، بازار میں جا کر دیکھ بھال کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ کہتا صاحب میں نے یہ 10 کا لیا تھا، 1 روپیہ میں اپنا منافع چارج کر کے آپ سے 11 کا میں آپ کو بیچنے کو تیار ہوں، آپ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس نے 10 کا لیا تھا اور یہ 1 روپیہ مجھ سے منافع لے رہا ہے، اگر آپ اس کو 11 میں خرید لیتے، یہ بیع مرابحہ ہے، یعنی دونوں نے مل جل کر طے کر لیا کہ اس گلاس فروش کو 1 روپیہ نفع ملنا چاہیے۔ لیکن ان کے جو ڈانڈے اب بڑھے ہیں اور چڑھے ہیں، ساری نام نہاد اسلامی بینکنگ جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، وہ انہی 2 کے حوالے سے سود کی کار فرمائی ہے۔ پہلے شکل یہ تھی مجھے کارخانہ لگانا ہے، مشین منگانی ہے اتنے کروڑ کی، قرض دے دے بینک، اتنے فیصد میں دے دوں گا۔ اب صرف یہ ہوا بینک کہتا ہے آپ کائے کو جاتے ہیں، ہم خرید کے لے آتے ہیں، آپ اتنے فیصد اس کے اوپر اضافہ کر کے ہمیں پیسے دے دیجئے گا۔ وہی سود، اس کا نام بیع مرابحہ ہو گیا۔ کوئی چیز نقد ہے تو اتنے روپے کی ہے، یہ کار 4 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ لیں گے تو 5 لاکھ کی ہے، جائز ہے، ہمارے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ یہ انہی 2 کے حوالے سے سارا بینکنگ کا نظام جو دنیا میں بظاہر نام نہاد اسلامی بینکنگ ہے، یہ وہ دور ملوکیت کی فقہ کی حد تک کا اسلام ہے، اس سے آگے کا نہیں۔